السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاء الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانو، اولیاء امت کے جانثارو، حضور آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور شہنشاہ ذی وقار، شافی روز شمار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ محترم حضرات، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، جب مدینہ پاک میں آپ کی حاضری ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر، حالانکہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت وہ اس عظیم ذات کا نام ہے، کسی کی محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا کام علماء سے پوچھیں تو آپ کو علماء بتائیں گے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دنیا میں رہ کر کے 63 سالہ زندگی کے اندر کیا کیا کام انجام دیے۔ کسی حساب لگانے والے نے حساب لگا کر کے بتایا کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر شریف جو ہے تقریباً 63 سال تھی۔ آپ کے 63 سالوں کے دنوں کو گنا گیا، اور پھر دنوں کو گننے کے بعد 63 سالوں کے اندر جو آپ نے لکھا، اس لکھنے کو دنوں کے اندر تقسیم کیا گیا، تو پر ڈے ہر دن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر دن تقریباً 51 صفحے لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر دن پیدائش سے لے کر 63 سالہ زندگی کی آخری سانس تک حساب لگایا تو ہر دن تقریباً 51 صفحے لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے اتنا دین کا کام کیا، آپ کا ہر دین کا کام ایک حقیقت بات ہے۔ آپ فتوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں، الدولت المکیہ اٹھا کر کے دیکھیں، کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ عوام سے پبلک سے پوچھیں
تو آپ کی کتابوں کو اٹھا کر کے پبلک کہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی کے اندر اتنا کام کیا کہ اس کے وزن کو اٹھاتے ہوئے بھی ہمیں مشقتیں ہوتی ہے، کتابوں کے وزن کو اٹھاتے ہوئے بھی ہمیں مشقتیں ہوتی ہے۔ اگر یہی چیز علماء سے پوچھو تو علماء کہتے ہیں کہ اگر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے کتاب کے اگر ایک صفحے کی تشریح کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اتنی موٹی ایک اور کتاب لکھ دی جاتی ہے، اتنی موٹی ایک اور کتاب لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ پاک پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے پہنچے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میں تو فتوی رضویہ لے کر کے آیا ہوں، الدولۃ المکیہ لے کر کے آیا ہوں، کنز الایمان لے کر کے آیا ہوں، یا فلاں فلاں کتابیں لے کر کے آیا ہوں، بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب دیکھیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اتنا کام کیا، لیکن وہ اپنے کتابوں کا تعارف نہیں کرا رہے، اپنی نعتوں کا تعارف نہیں کرا رہے، بلکہ وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہہ رہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، یہ محفل میلاد حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منعقد کی گئی ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل میلاد کو سجانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر جس طریقے سے بھی انہوں نے حصہ ملایا، اللہ تبارک و تعالی ان کا حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے، اگر دنیا کو دیکھا جائے تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے محفل سجائے، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو غوث پاک کے نام کا لنگر لگایا جا رہا ہے، غوث پاک کے نام کا کھچڑا بنایا جا رہا ہے، غوث پاک کے نام کی شیرنیاں بنائی جا رہی ہے، اور جہاں دیکھیں حالانکہ ہم شیرنی کی مخالف میں نہیں کرتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شیرنی کرنی اچھی چیز نہیں، بلکہ شیرنی کرنی اچھی چیز ہے، اور ہم سنی ہے اور شیرنی کرنے والے ہیں، شیرنی بنانے والے ہیں، اور شیرنی بنا کر کے جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن میں اس کے اندر ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا، میں اس کے اوپر کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن امت مسلمہ کا آج المیہ بن چکا ہے، امت مسلمہ کی ایک سوچ بن چکی ہے، میں اس سوچ کو آپ کے جو ہے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ کہیں غوث پاک کے نام کا لنگر بنا رہی ہے، کہیں غوث پاک کے نام کا کھچڑا بنا رہی ہے، کہیں خواجہ کے نام کے اوپر چھٹی بنا رہی ہے، کہیں مائی صاحب کے نام کے اوپر حلوہ تیار کیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر شیرنیاں بنائی جا رہی ہیں۔ بنائے اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو اور توفیق دے، لیکن دیکھیں کہ سیدنا سرکار غوث پاک کے نام کا لنگر لگانے والے، سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کی چھٹی منانے والے، صحابہ کے نام کے اوپر حلوہ بنانے والے، مائی صاحب کے نام کے اوپر بریانی بنانے والے، دیکھیں جتنی بڑی کمیٹی ہے اتنا بڑا لنگر، جتنی بڑی کمیٹی جتنا زیادہ چندہ اتنے زیادہ لنگر، اور اتنی زیادہ شیرنیاں بنائی جا رہی ہے۔ لیکن جب سیدنا سرکار غوث پاک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ اور اہل بیت امام حسن اور حسین کے نام کا لنگر اور ان کے نام کی شیرنیاں کھانے والے، آپ دیکھیں ان کے نام کی میور آپ شیرنیاں تو کھا رہے ہیں کہ دیکھیں سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر آئے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد سیدنا سرکار غوث پاک کا لنگر کھانے والا اور سیدنا خواجہ غریب نواز کی چھٹی کھانے والا، امام حسین اور حسن کے نام کا حلوہ کھانے والا، مائی صاحب کے نام کا جو ہے کھچڑا کھانے والا، اگر وہ کھچڑا کھا کر کے آتا ہے اس سے آپ پوچھیں جناب کہاں سے آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے حالانکہ ابھی تک اس کے منہ سے جو ہے مرچوں کی مرچوں کی تلخٹ جو ہے محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس سے پوچھے جناب کہاں سے آ رہے ہیں تو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت
کے نام کا لنگر کھا کے آ رہا ہوں، غوث پاک کا کھچڑا کھا کے آ رہا ہوں، مائی صاحب کی نام کی بریانی کھا کے آ رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کی چھٹی کھا کر کے آ رہا ہوں۔ لیکن جو بندہ صحابہ کے نام کی چھٹی کھا کر کے آ رہا ہے، صحابہ کے نام کے لنگر کھا کے آ رہا ہے، خواجہ غریب نواز کی نام کی چھٹی کھا کر کے آ رہا ہے، اس سے پوچھے آپ بتا تو صحیح، مجھے 2 منٹ وقت تو دے کہ جس نام کی جس سرکار غوث پاک کا نہ تو لنگر کھا کر کے آ رہا ہے، جس خواجہ غریب نواز کی نام کی تو چھٹی کھا کر کے آ رہا ہے، جس امام حسین کا تو جو ہے لنگر کھا کر کے آ رہا ہے، جن کے نام کی تو سبیل پی کر کے آ رہا ہے، بتا تو صحیح کہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، سرکار غوث پاک کون ہے، سرکار غوث پاک کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو حقیقت بات ہے آج کا مسلمان جو کہتا ہے میں سرکار غوث پاک کا نام کا لنگر کھاتا ہوں، خواجہ غریب نواز کی چھٹی کھاتا ہوں، مائی صاحب کے نام کا لنگر کھاتا ہوں، مائی صاحب کی نام کی عرس مناتا ہوں، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ غوث پاک کا مقام کیا ہے، غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، غوث پاک کی رفتیں کیا ہے، غوث پاک کی بلندیاں کیا ہے، تو مسلمان جو خواجہ غریب نواز کے نام کی چھٹی تو کھا رہا ہے، غوث پاک کے نام کا لنگر تو کھا رہا ہے، جب ان کا مقام اور مرتبہ پوچھا جائے، جب ان کی عزتیں پوچھی جائے، جب ان کا عروج پوچھا جائے، تو مسلمان جو ہے اپنے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زبان کے اندر، اس کے منہ کے اندر زبان ہی نہیں ہے، کہ جس بندے کو غوث پاک کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں، جس بندے کو خواجہ کی چھٹی کھا کر کے خواجہ کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں، جس امام حسین کے نام کی سبیل اور کھچڑے کھانے کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں، تو اس قوم کو مصطفیٰ جان رحمت کا کیسے مقام اور مرتبہ پتہ ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ جس قوم کو جو غوث پاک کی شیرنیاں منا رہی ہے، لیکن جس قوم کو پتہ نہیں کہ غوث پاک کے نام کی جو ہے ہم لنگر کھا رہے، لیکن غوث پاک کے نام کا لنگر کھانا، غوث پاک کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے اور ہم نے جو ہے ان بزرگان دین کے نام کا کھایا تو بہت، لیکن جو بزرگان دین کا مشن تھا، حقیقت بات یہ کہ ہم نے بزرگان دین کے نام کو سنا اور بزرگان دین کے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو سنا، لیکن ان کے مشن کو ہم نے نہیں اپنایا۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو دیکھیں۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغدادی محلہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں 470 ہجری یکم رمضان المبارک، سیدنا سرکار غوث پاک 1 رمضان المبارک کو پیدا ہوتے ہیں، اور 29 شعبان کی تاریخ تھی، تو رمضان کا چاند بادلوں کی وجہ سے صاف نظر نہ آیا، تو لوگ سیدنا سرکار غوث پاک کی امی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ام الخیر فاطمہ کہ بتائیں کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو حضرت ام الخیر سیدنا فاطمہ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک کی والدہ نے کہا کہ چاند تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں اس دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ چاند نظر آ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ دعوے سے کیسے کہہ سکتی کہ چاند نظر آ گیا؟ تو سیدنا سرکار غوث پاک کی والدہ کہتی ہے کہ جب سے میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا ہے، تب سے صبح کو دودھ پیتا ہے اور پورے دن دودھ نہیں پیتا، جب تک کہ مغرب کا ٹائم نہ آ جائے تب تک دودھ نہیں پیتا۔ اس وجہ سے میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ چاند نظر آ گیا، کیونکہ میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ رہا ہے۔ ایک دن کا عبد القادر جن کے نام کا آج ہم اور آپ یہاں میلاد منا رہے، جلسہ منا رہے، پیدا ہوتے ہی پہلے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ سیدنا سرکار غوث پاک جب 5 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والدہ آپ کی انگلی پکڑ کر کے مدرسہ کے اندر لے جاتی ہے اور استاد صاحب سے کہتی ہے کہ استاد صاحب، مولوی صاحب، میرے بچے کو آپ پڑھائیں۔ تو استاد صاحب سامنے بٹھا کر کے کہتے ہیں کہ عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھانے کے بعد سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے الحمد شریف سے پڑھنا شروع کرتے، یہاں تک کہ 18 پارے زبانی سنا دیتے۔ ایک پارہ نہیں، 2 پارے نہیں، 3 پارے نہیں، بلکہ 18 پارے زبانی سنا دیتے۔ آپ کے استاد محترم پوچھتے ہیں کہ عبد القادر تم نے 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ تو کہتے ہیں کہ استاد محترم میری امی جان 18 پاروں کی حافظہ تھی،
اور جب تک مجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، جب تک 18 پاروں کی تلاوت نہیں کیا کرتی تھی، جب تک 18 پاروں کی تلاوت نہیں کیا کرتی تھی تب تک مجھے دودھ نہیں پلاتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کی گود کے اندر سن سن کر کے 18 پارے زبانی یاد کر دی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم، سبحان اللہ۔ والدہ کی گود کے اندر سن کر کے 18 پارے زبانی یاد کر لیے۔ یہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب والدہ گود کے اندر بچوں کو لے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، تب جا کر کے بیٹے امام حسن اور حسین پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب والدہ جو 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، تب جا کر کے بچے غوث اعظم پیدا ہوا کرتے تھے۔ یہی حیدرآباد دکن کے اندر، دکن حیدرآباد کے اندر ایک پروگرام ہو رہا تھا۔ اس پروگرام کے اندر غیر مسلموں کا پروگرام ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عورت تقریر کر رہی تھی، ایک عورت بھاشن دے رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جس جگہ کے اوپر جو ہے عورتیں جمع ہو تو حقیقت بات ہے آج امت مسلمہ کا جو ہے دستور اور طریقہ کار بن چکا ہے، وہاں نوجوان لڑکے ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ غیر مسلموں کا پروگرام ہو رہا تھا، ایک غیر مسلمہ عورت بھاشن دے رہی تھی، تقریر کر رہی تھی، تو مسلم نوجوان وہاں پہنچ گئے۔ تو اس خاتون غیر مسلم عورت نے مسلمان مردوں کو، مسلمان نوجوانوں کو شرم دلانے کے لیے، آر دلانے کے لیے کہنے لگی کہ اے مسلمانوں، تمہارے اندر آج سے کئی سال پہلے، 1450 سال پہلے ایک حسن اور حسین پیدا ہوئے تھے، آج تمہارے اندر حسن اور حسین پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ 1400 سال کے اندر ایک ہی مرتبہ حسن اور حسین پیدا ہوئے، آج حسن اور حسین پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اس عورت نے کہا، پھر اپنی بھاشن آگے شروع کر دیا، اپنی تقریر، اپنا لیکچر آگے شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ شرم دلانے کے لیے اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نوجوان، تمہارے اندر آج سے 1400 سال پہلے حسن اور حسین پیدا ہوئے تھے، آج کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ پھر بھاشن کچھ دیر کے بعد آگے بھاشن شروع کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہنے لگے، اے نوجوانوں، مسلمانوں، تمہارے اندر آج حسن حسین کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ یہ بات اس خاتون نے 3 مرتبہ کی۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک بوڑھا بزرگ مسلمان کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ اے غیر مسلموں کی بیٹی، کہ میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں آج سے 1400 سال پہلے حسن اور حسین پیدا ہوئے تھے، آج ہمارے بیچ میں حسن اور حسین پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ آج ہمارے بیچ میں حسن اور حسین پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہماری خاتونوں نے، ہماری عورتوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے سیریل چالو کر کے بعد میں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ہماری عورتوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے ٹی وی چالو کر کے ٹی وی دیکھتے دیکھتے اپنے بچوں کو جو ہے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اور ہماری عورتیں آٹا گوندتے گوندتے گانے سنتی رہتی ہیں، کھانا بناتی رہتی ہیں، اور آٹا جو ہے گانے سنتی رہتی ہیں۔ ہماری عورتیں جو ہے بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر دیکھتی رہتی ہیں، اور ادھر جو ہے کام کرتی رہتی ہیں۔ ہماری عورتیں نمازوں سے دور ہوگی، ہماری عورتیں روزے سے دور ہوگی، ہماری خواتین جو ہے اسلام سے دور ہو گئی۔ جب ہماری عورتیں جو ہے اسلام سے دور ہوئی، ہماری عورتیں جو ہے نمازوں سے دور ہوئی، ہماری عورتیں روزے سے دور ہوئی، ہماری عورتوں نے شریعت محمدی کو جو ہے پسے پشت ڈالا، تب جو ہمارے جو ہے یہاں حسن حسین پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ ناچنے والے سلمان، ناچنے والے شاہ رخ، ناچنے والے عامر اور اس طریقے کے بچے پیدا ہو رہے۔ کیوں؟ کہ جب نچنیوں کو دیکھیں گے تو نچنیوں کے گھر میں نچنیے پیدا ہوں گے۔ آج حقیقت بات یہ ہے، میری بات بری لگے تو معاف کیجئے گا، حقیقت بات ہے، کیونکہ ہماری عورتوں نے سب سے پہلے
क्योंकि सैयदना इमाम हसन और हुसैन पैदा हुए तो खातून जन्नत का किरदार उठा करके देखें कि खातून जन्नत हसन और हुसैन को सुलाने के बाद जो है मुसल्ला के ऊपर खड़ी हो जाती और खड़ी होने के बाद पूरी रात खत्म हो जाती, लेकिन खातून जन्नत का अभी तक एक सजदा खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत का एक रकात खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि पूरी रात खत्म हो जाती। तभी तो अल्लाह पाक ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो लोग जिनकी रातें जो है सजदों के अंदर गुजर जाती हैं, जिनकी रातें सजदे के अंदर गुजर जाती है। जब जो माएँ रातें सजदे के अंदर गुजार देती थी तब जाकर के इमाम हुसैन और हसन पैदा होते थे। जिनकी माएँ 18 पारों की तिलावत किया करती थी तब जाकर के सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते थे। आप सैयदना सरकार गौसे पाक, आप देखें कि हम और आप कहते हैं कि सैयदना सरकार गौसे पाक जैसे पैदा क्यों नहीं होते। आप पीछे इतिहास उठा करके देखें कि सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम है अबू सालिह मूसा। अबू सालिह मूसा जो वाक़या में बताना चाह रहा हूँ, बहुत मर्तबा आपने सुना होगा। मेरा वाक़या बताना मकसद नहीं है कि आपने सुना होगा कि हज़रत अबू सालिह मूसा तकरीबन 18 साल की उम्र के थे, अड़ियल नौजवान थे। आप रोजे की हालत में थे, नफली रोजा था। आप दरिया के किनारे बैठे थे, मगरिब का वक्त हो गया तो दरिया के अंदर तैरता हुआ एक सेब आया, आपने 12 सुना होगा। आपने उस सेब को उठाया, खाया नहीं, सेब को तोड़ा, सेब को 2 टुकड़े किए। फिर आपको याद आया कि ये सेब मेरा तो नहीं है, किसी और का है, किसी और का है, और दरिया के अंदर बहता बहता मेरे करीब आ गया। आपने सोचा कि मुझे चाहिए कि उससे, जिसका सेब उससे माफी मांगनी चाहिए। आप गए और दरिया के किनारे किनारे चलते गए, एक बागीचे के अंदर पहुंचे तो आपको यकीन हुआ कि ये इसी बागीचे का ये सेब है, इसी बागीचे का ये सेब है। आप उस बागीचे के अंदर गए तो उसके मालिक का पता किया, जो मालिक थे अबू सईद, जो मालिक थे तो हजरत अब्दुल्ला स्वामी, तो कहने लगे कि मैंने एक सेब खाया आपके बागीचे का, आप मुझे माफ कर दे। तो उन्होंने कहा कि मैं माफ नहीं करता, बशर्ते है कि मेरी 2 शर्तें हैं। का क्या शर्तें हैं? का मेरी शर्त ये है कि आपको इस सेब के खाने के, सेब को काटने के बदले में तकरीबन मेरे यहाँ कई किताबों में 8 साल है क्या 11 साल आपको यहाँ नौकरी करनी होगी, बागीचे की देखभाल करनी होगी। आज हम और आप अपनी जो है जायजा लें। सैयदना सरकार गौसे पाक के वालिद ने एक सेब के 2 टुकड़े किए, 11 सालों तक बागीचे की देखभाली कर रहे, 11 सालों तक। लेकिन मैंने और आपने अपने भाइयों का माल भी गजब किया है, जमीनें भी गजब की है, हराम और हलाल को भी खाया है, और ना चाहते हुए लायानी सूरत के अंदर हमने चोरियां भी की है, सब कुछ किया, नमाजों से हम दूर, हर चीज से हमारी गफलत, लेकिन फिर भी हमें नदामत नहीं, फिर भी शर्मिंदगी नहीं। लेकिन सीधा सरकार गौसे पाक के वालिद तकरीबन 11 साल खिदमत करते बागीचे की। 11 साल मुकम्मल होने के बाद आपके जो है बागीचे के मालिक आते और कहते हैं कि आपके 11 साल मुकम्मल हो गए। तो कहते हैं मेरी दूसरी शर्त ये है कि मेरी बच्ची से निकाह करना होगा। आप कहते हैं कि निकाह कर लूंगा, लेकिन कहते हैं कि जिस बच्ची से निकाह करना है वो बच्ची दूसरी बच्चियों की तरह नहीं है, बल्कि आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से बोल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती। लेकिन आप एक सेब माफ कराने के लिए कहते हैं कि मैं उस बच्ची से भी निकाह कर लूंगा, उस लड़की से भी निकाह कर लूंगा। निकाह होता है, निकाह होने के बाद जब आप हुजरे के अंदर दाखिल होते हैं, अच्छा आपने समझा निकाह होता है। अब आपके जहनों के अंदर, दिमाग के अंदर आया होगा कि डीजे बजे होंगे, गाने बाजे हुए होंगे और हजारों लोगों का खाना बना होगा, बेशुमार लोगों के जो है फिर जो है रातों को, कई की रातों से जो है रातों के अंदर जोधपुर से या बाहर से जो है नाचने वाली को बुलाया गया होगा। नहीं मेरे प्यारे, ये हमारे यहाँ होता है, ये हम पिलपिले मुसलमान है तो हम करते हैं ऐसा काम, नाचने वालियों को हम बुलाते हैं और डीजे बाजे हम लाते हैं। सैयदना सरकार गौसे पाक के वालिद का निकाह हुआ और सिर्फ मस्जिद के अंदर बैठे निकाह हो गया, बस निकाह हो गया। निकाह होने के बाद सैयदना सरकार गौसे पाक के वालिद साहब की जो है आप अपने दुल्हन के कमरे में जाते तो क्या देखते हैं कि कहा गया कि अंधी है, बेरी है, गूंगी है जिस बच्ची से आपका निकाह हो रहा है। लेकिन देखा तो ऐसी कुछ नहीं। आप फौरन वापस पलटे और आके कहने लगे
کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بچی اندھی ہے، میری بچی گونگی ہے، میری بچی بہری ہے، لیکن ایسی تو کوئی حالات نہیں پائی جاتے، یہ تو کوئی نشانیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ میں ایک غلطی کی سزا بھگتتے ہوئے 11 سال بعد کی مالی کی ہے، اور ایک جو ایسی بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں کہ دوبارہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ تو آپ کے سسر نے کہا کہ نہیں وہی میری بچی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری بچی آنکھوں سے اندھی ہے، تو آج تک میری بچی نے کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ میری بہن بیٹیاں، میری ماں یا بیٹی ہیں، وہ بھی سوچیں کہ سیدنا سرکار غوث پاک کی والدہ نے کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے کسی ایسی بات کو نہیں سنا جو خلاف شریعت ہو، اپنے پاؤں سے اس رستے کی طرف کبھی نہیں چلکے گی جو خلاف شریعت ہو، اپنے ہاتھوں سے کسی ایسی چیز کو نہیں پکڑا جو خلاف شریعت ہو، تب جا کر کے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے، تب جا کر کے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے۔ یہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ پیدا ہوئے، آپ کی زندگی کے 3 مرحلے، آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد تقریباً 18 سال شہر جیلان کے اندر رہے، 18 سال شہر جیلان میں پیدا ہوئے، یہیں رہے۔ 18 سال کی عمر کے اندر آپ جیلان سے بغداد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، والدہ سے اجازت لے کر کے جیلان سے بغداد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اور آپ سوچیں، ہم اپنے بچوں کو 1 کلومیٹر تک نہیں بھیج پاتے پڑھنے کے لیے۔ 1 کلومیٹر کیا 500 قدم 100 قدم 100 میٹر کی دوری پہ ہم لوگ نہیں بھیج پاتے۔ سیدنا سرکار غوث پاک شہر جیلان سے بغداد پڑھنے جا رہے تھے، یہ فاصلہ کتنا ہے؟ تقریباً 629 کلومیٹر کا فاصلہ۔ کتنا ہے؟ 629 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ گاڑیاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہوائی جہاز چلتے تھے یا ٹرینیں چلتی تھی یا بسیں چلتی تھی یا سید سرکار غوث پاک کی والدہ نے آپ کے لیے ٹیکسی لگا دی تھی، ایسا نہیں ہے، ٹیکسی وغیرہ نہیں لگائے۔ تقریباً 629 کلومیٹر پیدل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ آج سے تقریباً 850 900 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں، چور اور ڈاکو کا زمانہ تھا، پہاڑی علاقے تھے، کیسے حالات تھے، لیکن آپ پیدل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تقریباً 629 کلومیٹر بغداد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ بغداد پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی والدہ نے آپ کی ابا کے اندر تقریباً 40 اشرفیاں سل دی اور کہا کہ عبد القادر، اے شیخ عبد القادر، اے میرے بیٹے پڑھنے جا رہے ہو، لیکن ہر حالت میں سچ بولنا، ہر حالت میں سچ بولنا۔ کون کہہ رہی ہے یہ بات؟ کون کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ہر حالت میں سچ بولنا۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا ہر حالت میں سچ بولنا۔ لیکن آج کے ماں اور باپ کا جائزہ لے، باپ کمرے میں بیٹھا ہے، باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ فلاں، بیٹوں کو بھیجا، جاؤ کہہ دو ابو تو باہر گئے، کہہ دو ابو تو باہر گئے۔ یہ جھوٹ بولنا کون سکھا رہا ہے؟ جھوٹ بولنا کون سکھا رہا ہے؟ باپ خود سکھا رہا ہے کہ ابو تو باہر گئے، یا ابو کو نیند آ گئی ہے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت، وہ بندہ دنیا کے اندر کیسے ترقی کرے گا؟ وہ بندہ دنیا کے اندر کیسے ترقی کرے گا؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹا ہر حالت میں سچ بولنا۔ سرکار غوث پاک جیلان سے روانہ ہوتے ہیں، تقریباً کچھ دوری کے اوپر چلنے کے بعد ایک ہمدان نامی شہر آتا ہے۔ اس شہر کے اندر آپ کو ڈاکو نے گھیر لیا، ڈاکو نے گھیرا تو ڈاکو نے سب کو لوٹا، سب کا مال چھینا جپٹی کی۔ سیدنا سرکار غوث پاک کے پاس بھی آئے اور آ کے کہنے لگے اب اے شخص، اے نوجوان، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہ کہاں ہیں؟ کہ بغل کے نیچے سلی ہوئی ہے۔ اس نے سمجھا مذاق کر رہے، وہ آگے چلا گیا۔ اتنے میں دوسرا آیا، دوسرے کو بھی یہی بات کی۔ جب ڈاکو واپس چلے گئے، واپس جانے کے بعد سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ڈاکو کے سردار کے پاس گئے تو سردار سے کہنے لگے کہ آج ایک عجیب نوجوان ملا، اس سے ہم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں بغل کے نیچے سلی ہوئی ہے۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا جاؤ اس نوجوان کو پکڑ کر کے لاؤ، اس نوجوان کو بلا کر کے لاؤ۔ اب اس نوجوان کو بلا کر کے لایا گیا تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ نوجوان بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟
سیدنا سرکار غوث پاک نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں کہ کہاں ہیں کہ بغل کے نیچے سلی ہوئی ہے کہ نکال کر کے دو. تو سیدنا سرکار غوث پاک نے بغل کے نیچے جو ابا میں سلی ہوئی تھی اشرفیاں نکالی اور ڈاکوؤں کے سردار کے ہاتھ میں رکھ دی. ڈاکوؤں کے سردار کے ہاتھ میں اشرفیاں رکھی تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا اے نوجوان ہم سے تو لوگ جو ہے مال چھپاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں ہمارا مال ڈاکو چھین نہ لے لیکن تمہارا مال تو اس طریقے سے چھپایا گیا کہ اگر ہم ڈھونڈنا بھی چاہتے تو بھی نہیں ملتا. اے نوجوان اے عبد القادر تم نے اپنا چھپا ہوا مال ہمیں کیوں بتا دیا اپنا چھپا ہوا مال ہمیں کیوں بتا دیا. تو سیدنا سرکار غوث پاک نے کہا اے ڈاکوؤں کے سردار جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ عبد القادر جان جائے تو جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا جان جائے تو جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا. میں نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں. جب ڈاکو کے سردار نے سنا تو ڈاکو کا سردار سوچنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا اے عبد القادر میں تو برسوں سے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو جو ٹھکرا رہا ہوں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو جھٹلا رہا ہوں اور تو اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا. آپ نے واپس روپے دیے اور کہا کہ عبد القادر میں تیرے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ دے کر کے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کبھی ڈکیتی نہیں کروں گا اور توبہ کر کے مسلمان بنتا ہوں. سیدنا سرکار غوث پاک پڑھنے جا رہے ہیں لیکن پڑھائی کے زمانے کے اندر بھی تقریباً 70 ڈاکوؤں کو توبہ کر کے مسلمان بنایا 70 ڈاکوؤں کو توبہ کر کے مسلمان بنایا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جن 70 ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی وہ 70 کے 70 اللہ کے ولی بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے ولی بن گئے. یہ ہے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر توبہ کرنے والے ڈاکو بھی اللہ کے ولی بن جاتے. سیدنا سرکار غوث پاک بغداد محلہ جاتے. بغداد جانے کے بعد سیدنا سرکار غوث پاک مسلمانوں کی جو سب سے بڑی پہلی یونیورسٹی جو بغداد کے اندر جو تھی مدرسہ نظامیہ تھا. آج قوم مسلم کے پاس یونیورسٹی تو بہت بڑی بات کالجز یہ تو بڑی بات اسکولیں بھی نہیں ہے امت مسلمہ کے پاس. حقیقت بات ہے ہم نے اپنے بچوں کو بڑا پڑھائی سے دور رکھا بڑا دور رکھا. آج ہمارے پاس اسکولیں بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو آج سے تقریباً 800 850 پرانی بات بتا رہا ہوں. اس وقت امت مسلمہ کے پاس بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ نام سے سب سے بڑی یونیورسٹی تھی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی. اس کے بعد مصر کی قاہرہ نامی راجدھانی کے اندر جو ہے ازہر یونیورسٹی بنائی گئی. مدرسہ نظامیہ کے اندر آپ نے جو ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ایڈمیشن لیا وہاں آپ نے تعلیم شروع کی لیکن مدرسہ نظامیہ کا ایک دستور تھا کہ مدرسہ نظامیہ کے اندر امیر لوگوں کے بچے پڑھا کرتے تھے. سیدنا سرکار غوث پاک کے پاس 40 اشرفیاں تھی. جب بغداد پہنچے تو 40 اشرفیاں صدقہ کر دی. صدقہ کرنے کے بعد سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اب آگے چلتے ہیں مدرسہ نظامیہ کے صدر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مجھے اسی مدرسہ میں ایڈمیشن لینا. تو صدر نے کہا مدرسہ کے جو انچارج تھے انہوں نے کہا کہ مدرسہ کے اندر ایڈمیشن تو دے دیں گے آپ ذہین بچے ہیں تو اس وجہ سے ایڈمیشن تو دے دیں گے لیکن آپ کو یہاں رہائش نہیں دیں گے رات کو رہنے کے لیے مکان کمرہ نہیں دیں گے لیکن یہاں آپ کو ایڈمیشن دے دیں گے آپ صرف رات کو پڑھ سکتے دن میں لیکن رات کو رہنے کی اجازت نہیں. سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صبح کو مدرسہ جاتے پڑھتے اور شام کو مدرسہ سے واپس آ جاتے. اس طریقے سے آپ کا دستور چلتا رہا. تقریباً 18 سال 470 عیسوی ہجری کے اندر پیدا ہوئے 18 سال تک جیلان میں رہے اور 488 ہجری میں پڑھنے کے لیے بغداد گئے اور وہاں 8 سال تک آپ نے مدرسہ نظامیہ کے اندر تعلیم حاصل کی. مدرسہ نظامیہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے لیے بڑی آسانیاں. آج آپ پڑھنے کے لیے اسکول میں جائیں تو آپ کے لیے وہاں ٹیبلیں فراہم کی جاتی ہیں.
مدرسے میں جائیں تو تپائیاں فراہم کی جاتی ہیں، نیچے دریاں بچھائی جاتی ہیں، قالینیں بچھائی جاتی ہیں۔ مسجدوں میں جاؤ تو پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، کولر لگے ہوئے، نیچے ایسی قالینیں بچھی ہوئی مسجدوں میں۔ حقیقت بات ہے، ایسی قالینیں بچھی ہوئی ہیں کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں ایسی قالینیں نہیں بچھی ہوئی ہیں، ایسی قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ مسجد کے اندر جائے نماز پڑھنے کے لیے تو گرمیوں میں جاؤ تو ٹھنڈا پانی، سردیوں میں جاؤ تو گرم پانی، ہر چیزیں کی آپ کو سہولیت دی جا رہی ہے۔ لیکن سیدنا سرکار غوث پاک پڑھنے کے لیے گئے، رات کو رکنے کی اجازت نہیں۔ سیدنا سرکار غوث پاک پڑھنے کے لیے گئے تو مدرسہ نظامیہ کے اندر آپ نے ایڈمیشن لے لیا، 40 اشرفیات آپ نے صدقہ کر دیا۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 8 سالوں تک جو ہے یہ تعلیم حاصل کی، تو اس کے اندر ایسے واقعات آئے کہ آپ کئی دنوں تک بھوکے رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے رہے، کئی دنوں تک بھوکے رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا سرکار غوث پاک کی خود کی سوانح حیات کے اندر آتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی جامع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کونے میں بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا اور وہ جب کھانے کا لقمہ توڑ کر کے جب اپنے منہ کے قریب لیتا تو کہتے ہیں میں دوسرے کونے میں بیٹھا تھا، جو شخص کھانا کھا رہا تھا وہ دوسرے کونے میں بیٹھا تھا، لیکن جب لقمے کو اٹھاتا تو میرا منہ آٹومیٹک کھل جاتا، میرا منہ بھوک کی وجہ سے اپنے آپ کھل جاتا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ سیدنا سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے یہ حالت تھی، لیکن جب سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالت دیکھی تو وہ نوجوان آپ کے قریب آیا اور آ کے کہنے لگا، اے نوجوان تم بھی یہ کھانا کھاؤ، میں بھی یہ کھانا کھاتا ہوں، یہ جو کھانا کھا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے بلکہ کسی اور کا۔ سیدنا سرکار غوث پاک نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ فوراً لقمہ رکھ دیا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ یہ لقمہ یہ کھانا جو ہے کس کا ہے؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو حقیقت بات ہے حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر کھا جاتے، ہم اور آپ ہوتے تو بغیر حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر کھا جاتے، لیکن سیدنا سرکار غوث پاک نے فوراً وہ لقمہ رکھ دیا اور پوچھنے لگے کہ یہ کھانا کس کا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ کھانا میں جیلان سے آیا ہوں اور عبد القادر کی امی فاطمہ ام الخیر فاطمہ نے مجھے تقریباً 17 دینار دیے تھے، 17 اشرفیاں دی تھی اور کہا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد کے اندر پڑھ رہا ہے اور وہاں جاؤ تو میرے بیٹے کو یہ 17 اشرفیاں دے دینا۔ میں بغداد میں آیا، اپنے کام سے کام کیا، میرے پاس جو اشرفیاں تھی جو پیسے تھے ختم ہو گئے اور میں بھوک سے نڈال ہونے لگا تو عبد القادر کی دی ہوئی اشرفیوں سے کھانا خریدا، وہ کھانا خرید کر کے کھا رہا ہوں اور جب وہ ملیں گے تو میں بھی معافی مانگ لوں تو آپ بھی معافی مانگ لیں، آپ بھی معافی مانگ لینا۔ تو سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اے نوجوان تم بھی کھانا کھاؤ میں بھی کھانا کھاتا ہوں۔ آپ دونوں نے کھانا کھایا اور پھر کہا کہ کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس عبد القادر کی ماں نے تمہیں روپے دیے وہ کوئی عبد القادر اور نہیں بلکہ وہ عبد القادر میں ہی ہوں، وہ عبد القادر میں ہی ہوں۔ آپ نے کھانا کھایا اور پھر جا کر کے جو اشرفیاں بچی تھی آپ نے جا کر کے پھر فقیروں میں تقسیم کر دیا، فقیروں میں صدقہ کر دیا۔ یہ سیدنا سرکار عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ آپ فقیروں کے اوپر اس طریقے سے بانٹتے ہوئے نظر آتے، فقیروں کو اس طریقے سے کھلاتے ہوئے نظر آتے، اس طریقے سے اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ تب جا کر کے سیدنا سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی درست العلم، کہ سیدنا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ ولایت میں سب سے آخری کیٹیگری قطب کی ہوتی ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ حقیقت بات یہ ہے، میرا اصل یہ جو میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ اگر میں آپ کو آخری 5-10 منٹ جو ہے آخری باتیں بتا دوں، اگر آج امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تعلیم کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، شکشا کے اعتبار سے اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو ہم حقیقت میں شکشا کے معاملے میں بہت پیچھے، بہت زیادہ پیچھے۔ جب 1947 کے اندر ہمارا دیش آزاد ہوا اس وقت تقریباً امت مسلمہ تقریباً 24% ایجوکیٹ تھی، تقریباً کتنی
24% ایجوکیٹڈ 24% پڑھے ہوئے تھے، لیکن آج امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو 24 میں بڑھنے کے بجائے آج تقریباً 14% امت مسلمہ ایجوکیٹڈ ہے، 14% ایجوکیٹڈ ہے۔ اور اگر حقیقت بات یہ کہ ہمارے اوپر ریسرچ کرنے والوں نے، ہمارے ان پڑھ کے اوپر ریسرچ کرنے والوں نے جو ہے بڑی بڑی جو ہے ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن ہمارے بے علمی اور پڑھائی کے میدان میں بہت کورے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ شکشا دیں، اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجیں، اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دین سیکھ سکے، زیادہ سے زیادہ جو ہے دوسرے محکموں کے اندر پہنچ سکے۔ جب آپ کے بچے آگے جو ہے پہنچیں گے، آپ کے بچے سرکاری محکموں میں پہنچیں گے، سرکاری عدالتوں میں پہنچیں گے، تب جا کر کے آپ کی بھی سپورٹ کریں گے، امت مسلمہ کی بھی سپورٹ کریں گے، اور ہر بندے کا جو ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اپنی چڑیا جو ہے اپنے گاؤں کی طرف اڑتی ہے، ہر چڑیا اپنے شہر کی طرف اڑتی ہے، تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دینے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوانح سرکار غوث پاک کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بولنے میں جو کچھ غلطی اللہ وحدہ لا شریک معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلوات و سلام پڑھیں۔